پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہترین قاری، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے اپنے وظائف اور جو معمولات ہیں اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے اوقات میں سے 1/4 1/4 ایک حصہ میں آپ کو درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو اگر میں زیادہ پڑھ لوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر اپنے اوقات جو وظائف پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، ان میں سے آدھا وقت دیگر وظائف پڑھ لیا کروں گا اور آدھا آپ کے درود شریف پڑھ لیا کروں گا۔ اگر اس سے زیادہ کروں، حضور نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کروں یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو پھر آ کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سے اب میں سارا وقت آپ کے درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سمجھ جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ فروش تھے، ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ اب نماز پڑھی ہے، مانگ بھی اللہ سے رہا ہے، تو کام تو ٹھیک تھا اس کا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے نمازی، تو نے جلد بازی کی، جب تم نماز پڑھا کرو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو جو اس کی شان کے لائق ہے، پھر مجھ پہ درود پاک پڑھ کر پھر دعا مانگا کرو۔ پھر ایک اور نمازی آیا اسی دوران، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھا۔ پھر حضور نے فرمایا اے نمازی، تو مانگ، تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا اور دعا کی قبولیت کا طریقہ بتایا کہ جب بھی اللہ سے مانگے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھیں، پھر اللہ سے اپنی دعا اور اپنی حاجت کو مانگے، تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں اور اس کے دشوار گزار رستوں اور گھاٹیوں میں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یلقى اللہ راضیا، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کرے۔ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو حضور نے فرمایا مجھ پہ درود شریف پڑھو اور ہمیں یاد آ جائے۔ تو یہ ایک عمل بھی ہے، وظیفہ بھی ہے۔ جب انسان کو چیز کسی جگہ رکھ کے بھول جائے، نہ مل رہی ہو، بسیار تلاش کے بعد حضور کی ذات میں درود شریف پڑھنا شروع کر دے، تو یہ مجرب عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں اس جگہ پہ مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اور درود شریف اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. القول البدیع اور سعادت الدارین میں اس کو لکھا. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی پڑی ہے, بڑی پریشانی ہے, فقر و فاقہ ہے اور ذریعہ معاش بڑا مشکل ہے, یعنی بڑی تنگ دستی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فراغی رزق کا جو وظیفہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تو اپنے گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی سلام کرو اپنے گھر والوں کو جب بھی گھر میں داخل ہو, گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. پھر مجھ پر سلام پڑھو. پہلے سلام کرنا ہے اہل خانہ کو, پھر فرمایا مجھ پہ سلام عرض کرو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھو. شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ یہاں تک اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ہمسایوں اور اس کے رشتہ داروں کو بھی ان کے رزق کے اندر اللہ نے برکت عطا کر دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کریم پڑھا اور پھر اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پہ درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اس کی جگہوں سے ڈھونڈ لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا جس نے جمعے کے دن نماز عصر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہا اور پھر 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, اللہ پاک اس کے 80 سال کی گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. واجب الاحترام جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو بسا اوقات فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ ہمارے پڑھے ہوئے درود شریف کو حضور تک پہنچا دیتے ہیں. اور بعض اوقات انسان کی محبت اور خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردوں حجابات کو اٹھا دیتا ہے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے اس بندے کا درود شریف سنتے بھی ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا ام المؤمنین سے عائشہ سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو. پھر حضور نے فرمایا سونے سے پہلے ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا کرو. سونے سے پہلے تمام مسلمانوں کا اپنے سے داخل کر لیا کرو. تیسرا کام ہمارا کہ سونے سے پہلے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کو اپنے لیے شفیع بنا دو. اور چوتھا کام فرمایا کہ ہاتھ جبرا کر لیا کرو. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور نماز میں مشغول ہو گئے, جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اس کی یاد سن رہا یہ 4 کام میں کیسے کر سکتی ہوں. ایک ہی دن میں اور روزانہ ہاتھ جبرا کرنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, مسلمانوں کو راضی کرنا ہے, سارے نبی اور رسولوں کو اپنے لیے شفیع بنانا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال بھی بتایا. میرے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سونے سے پہلے 3 مرتبہ
سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ لو گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں علماء عالم بھی سارے حضرات ایک مرتبہ اول آپ درود شریف سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھیں تو اللہ پاک ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن یہ سونے سے پہلے کا یہ عمل ہے، یہ نہیں کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے ہی نہ معاذ اللہ اور کہیں جی قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے سورہ اخلاص پڑھتا رہے، نہیں، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، لیکن یہ سونے سے پہلے کا عمل ہے۔ اور دوسرا کام بھی حضور نے فرمایا کہ جب اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تم مجھ پہ اور سارے نبیوں پہ درود شریف پڑھے گی تو میں اور سارے نبی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب تم تمام مومنین مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو گی تو وہ سب تم سے راضی ہو جائیں گے، وہ سب تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور چوتھا فرمایا کہ جب تو یہ کہے گی سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہر جگہ پہ درود شریف پڑھ رہا ہے، صفا مروہ کی صحیح میں درود شریف پڑھ رہا ہے، طواف بیت اللہ کے لیے، آب زمزم پہ، مقام ابراہیم پہ۔ تو میں نے کہا کہ بھئی ہر جگہ کی الگ الگ مشہور دعائیں بھی ہیں، لیکن ہر وقت ہر جگہ پہ درود شریف پڑھ رہے ہو۔ وہ شخص نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک سفر میں تھا، دوران سفر میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں نے پریشان ہوا، سفر میں تھا، اکیلا تھا، اس وقت سفر بھی دریاؤں جنگلوں صحراؤں کو عبور کر کے کیے جاتے تھے۔ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد کا جو چہرہ ہے وہ تبدیل ہو گیا اور بڑی بری صورت اختیار کر گیا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، ایک تو والد انتقال کر گئے ہیں، اب اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے، لیکن والد کی صورت بھی بگڑ گئی ہے، تو بڑا میں پریشان تھا، اس پریشانی کی حالت میں سو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے تشریف لائے، انہوں نے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا پھر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب اس کی مشکل کو اللہ نے دور کر دیا ہے۔ وہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نورانی چہرے والے اس پریشانی کے عالم میں تشریف لائے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا والد جو ہے وہ اس وقت مشکل میں تھا، تو اس کی مشکل کشائی کے لیے میں آیا ہوں۔ تو بچے نے پوچھا کیا وجہ تھی؟ اس میں سبب بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تیرا والد دنیا میں سود خور تھا، اور سود خور کی یہ سزا ہے، یا تو اللہ دنیا میں اس کا چہرہ تبدیل کر دے گا، چہرہ اس کا برا ہو جائے گا، یا آخرت میں اس کو یہ سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ سود خور تھا، لیکن یہ روزانہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا تھا۔ آج یہ مشکل میں تھا، اس نے مجھ سے فریاد کی تھی، تو یہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا تھا۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں اس کے پاس آیا، اور اس کے چہرے جو تبدیل ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے اللہ نے اس کے چہرے کو دوبارہ جو ہے وہ اسی حالت میں کر دیا، اور اس کا چہرہ شاش بشاش اور نورانی کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں خواب سے اٹھا، اور یاد رکھیں حدیث پاک میں اندر آتا ہے خواب میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے وہ حضور کو ہی دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ فرماتا ہے جب میں اٹھا تو میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو واقعی میرے
مالک کا چہرہ درست ہو گیا تھا اور نور علی نور ہو گیا تھا۔ تو واجب الاحترام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا یہ بہت ساری مشکلوں کا حل ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمہ وقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔